تو پہلا بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیتا گیا، لیکن اسلام نے آ کے اس تصور کو بدلیا، اس سوچ کو بدلیا، اور پھر یہ غلط کام کہ جس کا آغاز قبیلہ ربیع سردار نے کیا، پھر پورے قبائل عرب کے اندر اس سارے معاملات مشہور ہو گئے، اور جس قبیلے کے اندر بھی بیٹی پیدا ہوتی انہوں پیدا ہوتے ہیں ہی زندہ دربور کر کے ختم کر دیتا جاتا۔ حضرت ساسا صحابی رسول آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ دور دیکھے ہے، اس دور کے اندر حضور میں 360 بچیاں انہوں نے زندہ دفن ہونے کو بچایا ہے۔ ایک مسلمان کی جان بچانا، ایک انسان کی جان بچانا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں 360 بچیاں ہوں زندہ دفن ہونے کو بچایا ہے، اور ہر بچی کے بدلے 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ بطور دیت کے ادا کر کے وہ والدین کو میں چھڑا لیا۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں 1 اونٹ دے کے میں نے کیا کہ بیٹی کو نہیں مارنا، بیٹی میرے حوالے کرتے ہو، 2 اونٹنیاں اور اونٹ میرے کو لے لو۔ ان 360 بچیاں کے بدلے 720 اونٹنیاں اور 360 اونٹ یا رسول اللہ میں انہیں بچیاں دے معاوضے کے طور پہ ادا کر کے انہوں نے جان کو بچایا۔ اور حضرت ساسا جو کہ حضور کے صحابی بن چکے کہنے یا رسول اللہ میرے واسطے بھی کوئی اجر ہے کہ جس 360 بچیاں دی جان بچائیے حالت کفر کے اندر، اور انہوں نے معاوضہ ادا کیتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پہ اور حضور نے مسکرا کے فرمایا ساسا اس تو بچا اور کیا اجر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کفر کو کٹ کے دولت اسلام عطا کر۔ فرمایا کہ تم مسلمان ہوئے ہیں، میرا غلام بنے ہیں، صحابی بنے ہیں، جنت کا حقدار بنے ہیں، وہ ویسے نہیں انہوں 360 بچیاں کو بچاؤ دے صدقے میں اللہ تعالیٰ کا دولت ایمان عطا فرمائی، اور تو آج مسلمان بھی ہیں، میرا غلام بھی ہے، صحابی رسول بھی ہیں، جنت کا حقدار بھی ہے۔ تو سوچو کا مقام ہے کہ اگر ایک کافر کی بچی ہوں اس کی جان بچانا رب اس کو اتنا بڑا صلہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دولت ایمان نصیب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حضور کی غلامی نصیب کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہونے والی بیٹی اگر اس کی ٹھیک طریقے سے پرورش کی جائے اور اگر اس کا جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ سبھی کسی شام بیٹیاں کوئی ذلت تھی، کوئی پریشانی تھی، علامت نہیں، بلکہ بیٹیاں رب کی رحمت، بیٹے رب کی نعمت ہے۔ اور اگر تسی غور کرو تو قیامت والے دن نعمت کے بارے سوال ہونا ہے، رحمت کے بارے سوال نہیں ہونا۔ جڑی جڑی نعمت عطا کی گئی، کان نے، ہاتھ نے، دل ہے، زبان ہے، رہن واسطے مکان ہے، اس ساری رب کی نعمتیں نے، اور ہر نعمت کے بارے سوال ہونا ہے کہ فلاں نعمت دیتی اس کا تو اس کا استعمال کس طرح کیتا، فلاں نعمت دیتی اس طرح کس طرح استعمال کیتا، ہاتھ ملے ہاتھوں میں کس طرح استعمال کرتا رہا، زبان ملی زبان کو کس طرح استعمال کیتے، تنو آنکھ ملی آنکھ کو کس طرح استعمال کیتے، بولن کی صلاحیت سی اس کو کس طرح استعمال کیتے، چلنا کی صلاحیت دیتی، قدم دیتے، پیر دیتے، انہوں نے کس طرح استعمال کرتا رہا۔
اسی طرح بیٹے بھی رب کی نعمت نے سوال کیتا رہے گا تینوں بیٹے دیتے انہوں کی تربیت کس طرح کی انہوں نے معاملات کو کس طرح چلایا تے نعمت کے بارے سوال کیتا رہے گا لیکن رحمت ان کے بارے سوال نہیں کیتا جائے گا بیٹے تھوڑے مرن تو بعد بھی تھوڑے واسطے مشکلات کھڑیاں کرن گے لیکن بیٹی تھوڑے مرن تو بعد بھی تھوڑے واسطے رحمت ہے تھوڑی دنیا کے اندر بھی تھوڑے واسطے رحمت ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں تھیں 4 بیٹیاں حضور نے عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑی بیٹی جنہا نام حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس کو چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ اس کو چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور سب تو چھوٹی اور سب تو پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی رب تعالیٰ نے محبوب نو ہر اس چیز کو محفوظ رکھیا جڑی خود ذلیل ہے اور ذلت کا باعث ہے صحابہ کرام روایات کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے جسم اچھر کو اے جڑی گندگی تے بیٹھن والی مکھی ہے اس کو محفوظ فرمایا خصائص حضور نے نقل کرنے والے علماء کرام نے اس چیز کو بیان کیا کہ مکھی کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے جسم کو محفوظ اس واسطے رکھا ہے کیونکہ مکھی گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے جڑی چیز گندگی کے اوپر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اس کو حضور کے جسم کو محفوظ رکھا اگر بیٹی ذلت کی علامت ہے اگر بیٹی پستی کی علامت ہے اگر بیٹی بے عزتی کی علامت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں نہ عطا کرتا اور اگر اللہ نے حضور کو 4 بیٹیاں دیتیاں تو یہ پتہ لگا ہے کہ بیٹیاں باعث ذلت نہیں رب کا عذاب نہیں بلکہ رب کی رحمت بڑھ کے نازل ہوتی ہے کیونکہ اگر بیٹی ذلت کا نشان ہو گئے اگر بیٹی پریشانی کا باعث ہو گئے اگر بیٹی رب کا عذاب بڑھ کے نازل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں نہیں سنکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو 4 بیٹیاں دس کے دنیا انسانیت کو پیغام دیتا کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئے وہ لوگ پریشان نہیں ہونا چاہیے انہوں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ گھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور رحمت بھیجی جیڑی رحمت اپنے محبوب کے گھر بھی بھیجی حضور کو اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا فرمائے لیکن حضور نے بیٹا جوان نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے حکمت ہے لیکن حضور کی 4 بیٹیاں نے چاروں جوان بھی ہوئی حضور نے 4 کی شادی بھی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اولاد بھی نصیب فرمائی عرب کے اندر ایک رواج یہ بھی ہے کہ بیٹی کو اس واسطے زندہ دفن کر دیتا جاتا سی اس واسطے زندہ درگور کر دیتا جاتا سی کہ بیٹی بڑی ہو کے اس کی کسی نہ شادی ہونی ہے جس کے نام شادی ہونی ہے وہ اس گھر کا داماد بننا ہے تو کسی کو داماد بنانا وہ اپنے واسطے ذلت سمجھتے سن اپنے واسطے پریشانی کا باعث سمجھتے سن اس واسطے انہوں نے بیٹی کو پیدا ہونے ہی ختم کر دیتا حضور دیا بیٹیاں صرف پیدا نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بیٹیاں کو پیدا ہونے تو بعد زندہ رکھا حضور دیا بیٹیاں جوان ہوئی
حضور نے بیٹیاں دی شادی کی تھی اور حضور دے داماد بنے اور حضور نے دنیا کو دسیا ہے کہ کوئی داماد بنانا ذلت کا نشان نہیں بلکہ میں محمد 4 بیٹیاں دے رشتے دے کے انہوں داماد بنا کے دس دیتے بیٹیاں بھی رب دی رحمت ہے اور داماد بھی انہاں دے صدقے نال رحمت بن جاتے ہیں۔ جس چیز نو جہل معاشرہ